اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الہادیین المہدیین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بے شک شب عید غدیر آپ سب کو اور آپ سب کی جانب سے وارث غدیر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جشن میں بہت زیادہ نثر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور برادر عزیز مولانا یاسو عباس صاحب نے تقریباً مفصل تقریر کر دی ہے، اور میرے بعد مولانا برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد میاں عابدی صاحب فضائل بیان کریں گے، لہٰذا اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہماری ذمہ داری ہے غدیر کے سلسلے سے، غدیر کے اس پورے واقعے میں جو قابل انکار نہیں ہے، یعنی دشمنوں نے کوشش ضرور کی کہ اس کا انکار کریں کہ یہ ہوا ہی نہیں، لیکن خداوند عالم جس چیز کی بقا چاہتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا غدیر کا انکار اب ممکن نہیں ہے۔ بڑے بڑے اہل سنت حتیٰ وہابی علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم غدیر کے واقعے کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی یوم غدیر 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو ایک واقعہ پیش آیا، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے، اور اس کی مفصل سند ہے۔ کچھ برس پہلے سعودی عرب سے ریاض سے جو وہابیوں کا مرکز ہے، یعنی مخالفت غدیر کا مرکز ہے، وہاں سے ایک کتاب چھپی، اور وہابیوں کے شیخ ہیں جنہوں نے اس کے کتاب کی تالیف کی ہے، اور انہوں نے پوری حدیث غدیر کو اس میں نقل کیا ہے، اور اس میں ایک بھی شیعہ کتاب سے حوالہ نہیں دیا ہے، انہوں نے 110 یا 112 سنی کتابوں سے حوالہ دیا ہے واقع غدیر کے رونما ہونے کے سلسلے میں، کہ یہ واقعہ رونما ہوا، اور باقاعدہ انہوں نے سفر کیا مختلف دوستوں کے ساتھ اور ٹیموں کے ساتھ، خود میدان غدیر کا سفر کیا، اور وہاں کی تصویریں انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے پوسٹ کی، اپنی ویڈیو کو پوسٹ کیا، شیئر کیا کہ پیغمبر یہیں کہیں کھڑے رہے ہوں گے، یہیں کہیں ممبر رہا ہوگا، یہیں کہیں پر اصحاب کا مجمع رہا ہوگا، اور یہاں پیغمبر نے وہ اعلان کیا تھا، اور پوری تقریباً 140 صفحے کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے تحقیق کی ہے، باقاعدہ پورے واقع غدیر کو بیان کیا ہے، جس طرح ہم اور آپ بیان کرتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک مقام ہے سوچنے کا، خصوصاً اس شہر کے رہنے والوں کے لیے، کہ اس شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت نے غدیر کے سلسلے سے جو کام کیا، یعنی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جو کام کیا، وہ سبب بنا کہ بعد کے لوگ اس کے اوپر کام کر سکیں۔ یعنی اگر علامہ امینی نے الغدیر جیسی عظیم کتاب 18 جلد میں، جو اب جدید چاپ میں اور زیادہ جلد میں آ گئی ہے، لکھی، تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اگر میر حامد حسین ہندی کی کتاب ابقات نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اس شہر میں جہاں ایسی ہستیاں گزری ہوں، جہاں ایسی کتاب خانے موجود ہوں جنہوں نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے ولایت کے اور ولایت امیر المومنین کے دفاع میں، وہاں مقام عبرت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا اس زمانے میں جب کتنے کم امکانات تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں جب آج ہمارے پاس زیادہ امکان ہیں، ہمارے پاس ان سے بہتر امکانات ہیں، وہ بھی اس دور میں کہ جب ہمارے اوپر اس طرح کی سختی نہیں ہے۔
یعنی معذرت کے ساتھ علماء سے کہ اب زمانے تقیہ نہیں ہے، اب تقیہ کا وقت نہیں ہے. انہوں نے اس دور میں جب سختی تھی تب اعلان غدیر کی اہمیت کو ہم تک پہنچایا. آج تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کہ زبان کھنچوا لی جائے گی لیکن وہ ولایت کا اعلان کرتے تھے. آج تو یہ خوف نہیں ہے، کم سے کم اس ملک میں تو نہیں ہے. تو یہاں ہم جو بیٹھے ہیں تو ہم ولایت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے. پیغمبر اکرم نے اتنا عظیم مجمع اکٹھا کیا اور اس اعلان کے بعد سب کے سلسلے میں اور اس اعلان کے سلسلے سے جو وصیت کی یا نصیحت کی یا گزارش کی وہ یہ تھی کہ یہ سب تک پہنچنا ہے، یعنی حاضرین غائبین تک پہنچائیں، یہ پیغمبر نے فرمایا. اور یہ بات وہیں پر ختم نہیں ہوگی. یعنی اگر آج ہم تک ہمارے آبا اجداد نے پہنچائی ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل تک پہنچائیں، اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اگلی نسل تک پہنچائے. اور بات صرف نسل تک نہیں ہے، ہر اس شخص تک جو انسان ہے اور انسانیت کا درد رکھتا ہے، اس تک غدیر تک پہنچنا ضروری ہے، تاکہ اس کی سمجھ میں یہ آ سکے کہ غدیر کا انکار کے نتیجے میں آج امت یعنی کل دنیا جو پریشانی میں مبتلا ہے، یہ پوری دنیا میں جو خوف کا ماحول ہے، یہ پوری دنیا میں جو ظلم ہے، یہ پوری دنیا میں جو خونریزی ہے، یہ پوری دنیا میں جس طرح کا بھی ظلم ہے، اس کا سبب صرف اور صرف انکار غدیر ہے. اگر غدیر کا اعلان جس طرح پیغمبر نے کیا تھا محقق ہو جاتا اور لوگ امیر المومنین کو اس طرح جس طرح پیغمبر نے اعلان کیا تھا اور خدا نے منسوب کیا تھا مان لیتے، تو آج دنیا ویسی نہیں ہوتی جس دنیا میں ہم آج جی رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا تک پہنچائیں کہ اس درد کو جو آج دنیا برداشت کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ انکار غدیر. تو غدیر پہنچانا میں ذمہ داری. تو غدیر قابل انکار نہیں ہے، لہذا اس شیخ نے بھی آگے پورا کتاب لکھی ہے. مختلف ہمارے پاس کتابیں جس میں ثابت ہے کہ غدیر کا انکار ان کے لیے ممکن نہیں ہے. بات کہاں پر آتی ہے؟ پوری مفصل حماسی بحث کی ہے اس شیخ نے. پیغمبر کو خطاب کیا ہے، وادی کو خطاب کیا ہے کہ اس وادی میں وہ علی ہیں جن کو پیغمبر نے ایسا سند دی، وہ علی ہیں جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، وہ علی ہیں کہ جن کے آگے کسی نے سر اٹھانے کی جرت نہیں کی، وہ علی ہیں جنہوں نے ہر جنگ میں اسلام کو جیت کا صحرا سے نوازا ہے. امیر المومنین کی مدح ہے، پیغمبر کی ستائش ہے، ہر چیز کا اقرار ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ آخر بات کہاں آ کے پھنستی ہے؟ لفظ مولا کے ترجمے میں، کیونکہ ان کے پاس اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ ہوا نہیں. اگر وہ واقعے سے انکار کر سکتے ہوتے تو واقعے سے انکار کر دیتے، جیسے بہت سے واقعات سے وہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے شہزادی کے دروازے کو جلانے سے انکار کرنے کی کوشش اب بھی کرتے ہیں، جیسے بقی کے مرقد کو گرانے کا جو ابھی پوری دنیا میں جس کا ثبوت موجود ہے اس کا بھی انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آسان ہے، اگر انکار کر دے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر انکار نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو مینیپولیٹ کرے، جو طریقہ ہے چیز کے معنی کو بدل دے. وہ آ کر مولا کے معنی کو بدلتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لفظ مولا کے وہ معنی جو اس کے حقیقی معنی ہیں اور وہ معنی جو رسول کا مقصود تھا، وہ معنی جو خدا کا مقصود تھا، وہ دنیا تک پہنچائیں. اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہوگی. آپ ہر انسان اپنے حساب سے دلیل سوچ سکتا ہے. امیر المؤمنین کی ولایت کے دنیا تک پہنچانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس سمت میں ہے، کس سمت پہ بیٹھا ہے، کس عہدے پر ہے، کس لباس میں ہے، کس پروفیشن میں ہے، کوئی مطلب نہیں. اگر اس نے ولایت امیر المؤمنین کو قبول کیا ہے تو یہ قبولیت جو ہے یہ تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس ذمہ داری کو بھی قبول نہ کرے کہ مجھے غدیر دوسروں تک بھی پہنچانی ہے. صرف اقرار ولایت امیر المومنین کافی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے.
لفظ مولا میں وہ آ کر کہتے ہیں نہیں دوست. پیغمبر نے اتنے عظیم مجمع کو روکا یہ بتانے کے لیے کہ علی کو وہ پسند کرتے ہیں، دوست ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی عاقل قبول نہیں کرے گا کہ اس معنی کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا ہوگا، لیکن چونکہ بغض علی ہے لہٰذا اسی کو معنی مان لیں. ایک سنی عالم دین ہے پاکستان کے، مذہب تشیع کو اور مذہب حق کو انہوں نے قبول کیا، خود انہوں نے تحریر کیا ہے اپنی کتاب میں، اپنے اعتراف شیعت کی کتاب میں تحریر کیا کہ جب میں نے ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیا تو میں مسلسل پریشان تھا کہ کس طرح لوگوں کو امیر المومنین کی ولایت اور غدیر کے سلسلے میں متوجہ کروں اور ان کا اقرار لوں. کتاب پڑھ رہا تھا، خود وہ کہتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب ختم کی، میں نے کتاب کو بند کیا، ایک بار نام پڑھا مصنف کا، لکھا تھا مولانا، مصنف کے نام کے پہلے مولانا لکھا تھا. پہلے وہیں سے میں نے اسٹرائک کیا. میں نے ان سے فون کیا ایک صاحب کو، ایک عالم دین کو، کہ یہ کتاب کے پہلے یہ فلاں عالم دین سے پہلے جو آپ نے مولانا لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مولانا کا مطلب پیشوا، لیڈر، جس کو ہم پیروی کریں. اس عنوان سے ہم کہتے ہیں ہمارا مولانا، یعنی ہمارا مولا، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا. تو کہہ لیں یہ معنی آپ کے لیے تو پیشوا کے ہیں، لیڈر کے لیے. اگر عام انسان کے پہلے مولا لگے اور آپ اسے مولانا کہیں تو پیشوا اور لیڈر کے معنی ہیں، اور اگر رسول کسی کو مولا کہیں تو اس کے معنی دوست کے. آپ کے لیے لیڈر کے معنی ہے، پیشوا کے معنی ہے، اور رسول جس کو مولا کہیں وہ دوست کے معنی ہے. لیکن نہ ماننے والے نہیں مانتے. انہوں نے تحریر کیا کہ میرے پاس ایک دوست آیا بلوچستان سے، پاکستان بلوچستان سے، بہت دیر ہم نے بحث کی اہل بیت کے فضائل پر اور حدیث غدیر کے سلسلے میں اور لفظ مولا کی معنی کے سلسلے میں، اور وہ بضد کے نہیں، اس کے معنی دوست کے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جانے کا وقت ہو گیا، وہ چلے گئے. ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد میں نے ان کو فون کیا، ان سے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ فوراً گھر واپس آ جائیے. ان کا میں جا رہا ہوں، سفر پہ ہوں. کہ نہیں بہت ضروری ہے، آپ گھر ہی آئیے. کہا مجھے سفر ہے، سامنے ٹرین کھڑی، کہ نہیں آپ آ جائیے، مجھے اتنا ضروری ہے. فون پہ بتا کے، فون پہ نہیں بتا سکتا، گھر آئیے. ضد کی میں نے، آخر مجبور ہو کے وہ میرے گھر آئے. جب وہ میرے گھر آئے کہنے بتائیے کیا کام تھا. سب گھر والے میرے منتظر ہیں، مجھے ٹرین پکڑ لی، مجھے جانا ہے، کیا کام ہے، کیا کہنا چاہ رہے تھے. کہا مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا تھا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں. کہنے بس اتنا ہی کہنا تھا آپ کو. کہنے ہاں بس یہی کہنا تھا. کہنے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ فون پہ بھی مجھ سے کہہ سکتے تھے، اس کے لیے مجھے وہاں سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے اتنا اہتمام کر کے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ فون پہ بھی کہہ سکتے تھے. میں آپ سے بتا رہا ہوں لوگ انتظار کر رہے ہیں. کہ آپ کو ابھی جانا ہے، فصیل سفر موجود ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، تو آپ میری بات پر شک کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو زحمت دی کہ آپ وہاں سے آئیں اور اپنا وقت صرف کریں. پیغمبر نے 3 دن لوگوں کو رکھا، 3 دن ان کے سفر کو تاخیر کیا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ علی کو وہ دوست رکھتے ہیں. اگر میں کہوں تو آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں. پیغمبر کو اگر یہ معنی ہوتے تو ہم پیغمبر کی بات پر شک کریں گے. یقیناً علی کو دوست کے معنی میں پیغمبر نے کبھی معرف کرایا، بلکہ جس طرح اللہ مولا ہے، جس طرح رسول اللہ مولا ہے، اسی طرح امیر المومنین مولا ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو موالیان امیر المومنین میں شامل کرے. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق عید غدیر کو ادا کر سکیں، ہم رسالت غدیر کو ادا کر سکیں، اور وارث غدیر کے سامنے جب حاضر ہوں انشاءاللہ تو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ولایت کا اقرار بھی کیا اور اس کو دنیا تک پہنچایا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.